تاخیر و تمہید کے آج کے اس اجلاس جو کہ منسوب ہے مدرسہ احمدیہ فیض القرآن کی طرف، اس کا باضابطہ طور پر آغاز کر لیں۔ آغاز سے قبل میں اپنے معاقر علماء، معاقر حفاظ و قربا اور ائمہ نظام سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا اقرار صاحب نے اسٹیج کافی بڑا بنوایا ہے اور آپ لائق احترام ہیں، اس لیے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئے، یہ گستاخی ہوگی کہ میں نہیں جانتا بہت سے احباب کو اور وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں، اس لیے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے، اسٹیج پر آ جائے۔ سامعین، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی دینی محفل، کوئی بھی دینی اجتماع جب منعقد ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مختلف بستیوں سے، مختلف علاقوں سے اور مختلف جگہوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی رائے، ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنے والوں کا شہرازہ بکھر جاتا ہے، اور اگر کسی بھی قوم کا شہرازہ بکھر جائے تو پھر وہ قوم صحیح ڈگر پر آ جائے، یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کا یہ اجتماع جس میں مختلف اذہان، مختلف طبیعت کے لوگ ہیں، اس کے بکھرے ہوئے شہرازے کو یکجا کر لیں، جمع کر لیں، اور جس کے تحت اس بکھرے ہوئے شہرازے کو جمع کیا جاتا ہے وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس شخصیت کی برکت سے وہ بکھرا ہوا شہرازہ یکجا ہو جائے، تمام ذہنوں کی مراد ایک ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جس شخصیت کا تعارف کرانا یہ تحصیل حاصل کے مترادف ہوگا، اس لیے کہ اس شخصیت کی نسبت اس شخصیت سے ملتی ہے جس شخصیت نے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی پہچان بنائی، لوگوں کو بہت کچھ دیا، جس کو آپ جانتے ہیں فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ اور آپ کے بہت بڑے خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھیپوری نبر اللہ مرقدہ برب اللہ رجعو کے فرزند ارجمل، آپ کے جانشین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہے، اور آج کی یہ صدارت حضرت آج کے اس پروگرام کی صدارت کا تاج حضرت والا کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا اقرار صاحب اور دیگر ارکان اس انتخاب کی تائید فرمائیں گے۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں پھر ادب سے گزارش کر رہا ہوں ان موقر علماء سے، نظام حفاظ و قربا سے کہ آپ اسٹیج پر آ جائیں، میرے نگاہوں کے سامنے آپ اسٹیج پر آ جائیے، اسٹیج پر کافی جگہ ہے، آپ تشریف لے آئیے اسٹیج پر۔ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے انزل الناس علی منازل مسلم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے سر پر باندھا گیا، اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں محبوب العلماء حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نادم مدرسہ فیض العلوم محلہ قریشیان کرتپور، حضرت والا آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام کو قیادت حاصل ہے جناب حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب محتمم مدرسہ دارالحسینیہ بیگا والا، اور اس پروگرام میں کی حمایت اس کو حاصل ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد وقار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد اقصی بجلور۔ سامعین، آئیے اب آگے کی کارروائی شروع کر لیتے ہیں۔ باضابطہ طور پر پروگرام کا آغاز کر لیں۔ کسی بھی پروگرام کا آغاز اس مذہب اور اس عقیدے کی بڑی اہم اور مقدس روایت سے کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام وہ مذہب ہے
کہ جس مذہب سے کوئی مذہب بالاتر نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے مذہب کی مقدس اور پاکیزہ کتاب سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کر لیں۔ اور وہ مقدس کتاب قرآن عظیم ہے۔ میں اس پر زیادہ تفصیل نہیں ڈالنا چاہتا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام بہت جلد شروع ہو جائے۔ مقدس قرآن عظیم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کر لیں، اس لیے کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ ہر مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان، کسی بھی بستی سے ہو، لیکن قرآن کریم ہر انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندے سے اس کی تمام نعمتیں چھین لی جائیں، اس کے پیر ختم کر دو، ہاتھ ختم کر دو، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کانوں کی طاقت چلی جائے سننے کی، سب کچھ چلی جائے، لیکن قرآن اگر باقی ہے تو سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ یہ مقدس قرآن عظیم ہے ہمارے پاس۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس ہم یوں کہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس ایک اور ذات ہے جس پر لے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ میں اس عظیم قاری کو دعوت دے رہا ہوں جس کے پاس پڑھنے کا انداز بھی ہے، ہنر بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، اور قرآنی الفاظ کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس سے میری مراد ہے مجوید قرآن قاری خوش الحان حضرت قاری حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، استاد مدرسہ اشاعت علوم مانیہ والا حضرت والا آج کے عظیم الشان پروگرام کا اپنی تلاوت سے آغاز فرما دیں۔